اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کا بیان ہے کہ زمین و آسمان میں، کائنات میں کسی جگہ بھی کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، لا نہیں، یخفا چھپی ہوئی، یعنی نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر، یعنی اللہ پر کوئی چھپی ہوئی، شیء چیز، یعنی کوئی چیز بھی اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی کوئی چیز، فی السماء آسمان میں، اور نہ کوئی آسمانوں میں چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ زمین میں اور آسمانوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر اور ہر جگہ پر محیط ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ غیب کا علم سارا اسی کو ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس طرح کہ آیت الکرسی میں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے، سارا علم ہر چیز کا اسی کو معلوم ہے۔ ہر چیز کا مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایٹم کی بات ہوتی ہے، ایٹم سے بھی الیکٹران، پروٹون، اگر اور بھی چھوٹی چیزیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے، اور بڑی سے بڑی چیز کو بھی جانتا ہے کہ کہاں وہ چیز ہے، کدھر ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، کہاں سے آئی، ہر چیز کا اس کو معلوم ہے۔ وہ تو ہمارے اندر کے چھپے خیالات اور ارادوں کو بھی بخوبی جان لیتا ہے، جبکہ ہم عمل بعد میں کرتے ہیں اور ارادے ہم اندر بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، اس میں دیکھیں علیم ہے، جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس، ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض، چاہے وہ زمین میں ہو، ولا فی السماء، یا کوئی آسمانوں میں ہو، سب کچھ کو وہ جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام بصیر ہے اور سمیع ہے۔ آپ دیکھیں نا، بصیر کا مطلب دیکھنے والا، سمیع کا مطلب ہے سننے والا۔ تو آپ دیکھیں، جب ایک چور چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں چوری کر لوں، لیکن وہ عجیب آدمی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام بصیر ہے، اللہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو مسلمان ہم لوگ ہیں نا، ہمارا ایمان کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ جب چوری کوئی کر رہا ہوتا ہے وہ ایمان سے باہر ہوتا ہے، کیونکہ ایمان میں ہم سب سے پہلا ایمان اللہ پر ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ، تو آمنت باللہ، سب سے پہلا ایمان ہمارا اللہ پر ہوتا ہے۔ اب اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کے 99 نام جو ہیں، ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی جو خاص خصوصیات ہیں، اس میں ان سب پر ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا نام بصیر ہے، بصیر کا مطلب دیکھنے والا، وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے، اور سمیع کا مطلب سننے والا، یعنی اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اب چور چوری کر رہا ہے تو اس وقت اس کو پتہ ہے چوری کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو لیکن اگر وہ چور مسلمان ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب
آمن تو باللہ یعنی ایمان، پہلا ایمان بندے کا اللہ پر ہوتا ہے، اور اللہ پر ایمان کا مطلب ہے اللہ پر ایمان جب بندہ رکھے گا وہ اللہ کے 99 ناموں پر بھی ایمان رکھے گا کہ اللہ بصیر دیکھتا بھی ہے اور سمیع سنتا بھی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو چور کو جب یہ پتہ ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ چوری کیسے کرے گا؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے مسلمان تو چوری کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان بندے سے نکل کر معلق ہو جاتا ہے، جب وہ چوری کر لیتا ہے پھر اس کے اندر آتا ہے۔ لیکن جو وہ چوری کرتے ہوئے اگر چور مر جائے تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک بندہ زنا کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، اور وہ اس وقت اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، تو اگر پتہ ہے اور وہ جان بوجھ کر وہ نافرمانی کر رہا ہے تو پھر وہ باغی ہو گیا، اسلام سے ہی نکل گیا۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ اس کو اتنا وہ مصروف ہوتا ہے اس میں پتہ ہی نہیں اس کو، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، تو اس کا جو ایمان ہوتا ہے اس وقت اس سے نکل کر وہ علیحدہ کسی جگہ معلق ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں نہیں ہوتا۔ اگر وہ زنا کرتے ہوئے، فحاشی کرتے ہوئے، لواطت کرتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے بندہ مر جائے تو اس وقت اس کی موت کفر پر ہوتی ہے، ایمان اس میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب کوئی بندہ جو جیسے آپ سمجھ لیں بچے ہیں، اب اولاد ہے، ماں باپ کی نافرمان ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں بھی اللہ سن رہا ہے، کیونکہ اللہ بصیر ہے، سمیع ہے۔ پہلا کام تو اللہ پر ایمان لانے والا ہے نا، تو اللہ پر ایمان لانے والا پہلا کام ہے۔ اور اگر پہلے کام میں بصیر اور سمیع اسی میں آتے ہیں نا، اللہ کے نام ہے، تو اس پر اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اگر ایمان ہوگا تو بندہ نافرمان نہیں ہوگا نا۔ اگر وہ ماں باپ کا بندہ نافرمان ہو رہا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں اب نافرمانی جب کریں گے تو اس نافرمانی کرتے ہوئے اس وقت میں ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، وہ بھی ایمان ان کا کسی جگہ معلق ہو جاتا ہے، ان کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر اسی وقت وہ مر جائیں تو ان کی ایمان کے بغیر موت ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں پھر یہ حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور جب وہ کسی کو قتل کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے پہلا کام تو اللہ پر ہی ایمان لانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تو علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، جامع ہے، خبیر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جب اللہ کو سب معلوم ہے، وہ باطنی باتیں بھی جانتا ہے، ظاہری باتیں بھی جانتا ہے، وہ بندے کے اندر کے ارادے تک جانتا ہے۔ جب بندہ ارادہ کر کے چلتا ہے، قتل کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اس طرح کا، تو اس وقت وہ اللہ بصیر نہیں دیکھ رہا ہوتا کیا؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نہیں فرماتا، قرآن پاک کی آیت ہے واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو پھر تو اس وقت جب وہ قتل کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت اس کا ایمان اس میں نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر وہ مر جائے اس وقت اس کی ایمان کفر پر ہوتی ہے، اس کی موت جو ہے وہ کفر پر چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اسی طرح بعض چھوٹے گناہ جیسے ہوتے ہیں، غیبت، چغلی، بہتان، اور اس طرح اب بندہ جب کوئی چھوٹے گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گناہ چغلی مارتا ہے، اس طرح گالی گلوچ کرتا ہے، اس وقت اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ سمیع ہے، سن رہا ہے، تو اس پر بھی اس وقت بھی اس کا ایمان جو اللہ پر ہوتا ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہل جاتا ہے، اور اس وقت وہ غیبت کرے، چغلی کرے، جھوٹ بولے، بہتان باندھے، اس وقت بھی اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور اس طرح فسق و فجور میں مبتلا ہو کر اگر وہ اس میں عادت ہی بنا لے اس کو تو پھر کفر والی حالت اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک گناہ جو بندہ جان بوجھ کر کرتا ہے نا اور اس کو بار بار کرتا ہے تو پھر وہ
اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اللہ کا باغی ہے۔ باغی کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنے والا، کہ اللہ فرماتا ہے تو یہ کر، یہ کہتا ہے نہیں میں تو اپنی مرضی کروں گا، تو یہ ہے بغاوت۔ پھر یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان ایسا کرے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بغاوت بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، باطنی طور پر بھی، چھپ کر بھی بندہ کچھ کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بندہ ظاہری طور پر کچھ کرتا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ کو ساری خبر ہے، وہ خبیر ہے، وہ نور ہے، روشنی ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ یعنی چاہے بندہ جہاں بھی ہو، جو کچھ بھی کرتا ہے، کیونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزاد چھوڑ رکھا ہے، اور جب بندہ جو ہے وہ آزاد رہتا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے کام کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق جو اللہ نے اصول و قوانین بتائے ہیں ان کے مطابق چلتا رہتا ہے، تو پھر تو وہ اچھا انسان ہے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب عبادت میں ہی شمار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ اپنی مرضی کرتا ہے، نفس پرست ہے، یعنی اپنی خواہش نفس کو ہی ہر وقت وہ بناتا رہتا ہے اپنا، اور اپنی مرضی پہ چلتا رہتا ہے، اور یا پھر دوسرے دوستوں کی مرضی پہ چلتا ہے، یا وہ لالچی ہے اس کے اندر، اور بہت ساری ایسے گناہ بری باتیں آ گئی ہیں، تو پھر سمجھو وہ جو ہے اللہ کی طرف سے وہ بغاوت کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کو اگر ایک طرف کر کے وہ اپنی مرضی اور اپنے دوستوں کی مرضی پہ چلتا ہے، تو پھر وہ باغی شمار ہوتا ہے اس وقت جب وہ ایسے کاموں میں لگا ہوتا ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو آ جا، یہ غلط کام ہے، وہ کہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھ، میں تجھ سے بہتر ہوں، جو کر رہا ہوں بہتر کر رہا ہوں، تو جا بھی، اس کو مطلب دو چار سنا دے الٹا، تو پھر وہ سمجھو اس کو بندے نے اس کو بتا دیا کہ تو غلط کام کر رہا ہے، پھر بھی وہ مانتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہوتی ہے بات۔ پیغمبر بھی یہی کرتے تھے کہ بندے کو بتاتے تھے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو، اچھے کام کرو، یہ چھوڑ دو، برا کام ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس کو بتاتا ہے تو وہ پیغمبری ایک قسم کی، جو اس وقت کیونکہ قیامت تک اب کوئی پیغمبر تو نہیں آنا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری بات آپ نے پہنچانی ہے، تو پیغمبری کام ہر بندے نے کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر بندے کو بتایا جاتا ہے کہ تو یہ کام جو کر رہا ہے یا کر رہی ہے یہ برا کام ہے، اس کو چھوڑ دے، آ جا، تو بندہ نہیں مانتا اور پھر اپنی مرضی کرتا ہے، الٹا اس بندے کو بھی سنا دیتا ہے، تو یہ بغاوت ہے، اور یہ پھر بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، بلکہ اللہ کے خلاف کر دیتی ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑا عذاب ہے اس کا۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ آج کل بچوں کو جو انٹرنیٹ اور موبائل فون اور یہ چیزیں دے رکھی ہوتی ہیں، اس میں لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اگر بلایا جائے تو وہ آپ کو پتہ ہے کیا کچھ کرتے ہیں، تو یہ حالت بہت خطرناک ہے۔ یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی تو کر سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اختیار دے دیا تھا، کہ اگر احد کا پہاڑ بھی اگر سونے کا بنانا ہوتا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کو سونے کا بنا دو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین ہونے کو پسند فرمایا۔ تو آپ خود دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے، اور اگر آج ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ چیزیں جو بھی الیکٹرانک کی سب آئی ہیں، تو یہ اس کی آپ موجودہ صورتحال اس کی جہاں سے شروع ہوئی، سٹارٹ اس کا اسرائیل تھا، آپ دیکھیں کہ پتہ چلے گا آپ کو یہ قیامت والے دن ساری صورتحال کا، جو بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو ایک طرف بندہ رکھ کے اپنی مرضی کرتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض، چاہے وہ زمین میں ہو، ولا فی السماء، یا آسمانوں پر ہو۔ اگر ایک عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کر رہی ہے، اور جب تک وہ نافرمان ہے اس وقت تک اس کا ایمان بھی اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اس وقت تک بندے میں رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پہلی شرط مسلمان کی امنت باللہ ہے، ایمان اللہ پر لانا، اور جب نافرمانی بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ عورت کا مرد کے لیے نافرمان ہونا
چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بھی بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب تک وہ نافرمان رہے گی، فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ کی طرف سے بھی جو ہے نا اس پر کوئی رحمت برکت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اس وقت مسلمان تصور ہوتی ہے ایمان والی، ایمان اس کا باہر نکلا ہوتا ہے، یعنی معلق ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی طرح سے اگر مرد ہیں وہ بھی اپنی ہر بات دیکھیں، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ جب بندہ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کا ایمان اس میں نہیں ہوتا اور وہ ایمان معلق ہوتا ہے۔ اس گناہ کے دوران اگر بندہ مر جائے تو اس کی موت اسلام پر، ایمان پر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ 99 نام اللہ کے پڑھیں اور ان کی پہچان کریں اور اس کا مطلب دیکھیں اور ہر مطلب کو سمجھیں، پھر یہ دیکھیں اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، پھر ہم اب باز آ جائیں ہر اس کام سے۔ زبان کو روک لیں، ہاتھ کو روک لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو لسان یعنی زبان سے، و یدہ ہاتھ سے دوسروں کی حفاظت کرے، زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ سے بھی، کیونکہ وہ پھر یہ ہے اگر کرے گا تو وہ اسلام سے ہٹے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے امن والا بننا ہے، کیونکہ مسلمان امن پسند ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی ساری حقیقت، دنیا میں مختلف چیزیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں دنیا کی، لیکن حقیقت میں ویسے نہیں ہوتی، دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے، یا اللہ مجھے دنیا کی اشیاء کی، دنیا میں جو چیزیں ہیں ہر چیز کی حقیقت دکھا جس طرح کہ وہ ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی ہر چیز کی حقیقت دکھائے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی بندہ آتا تھا نا، اس کے اندر اگر وہ اوپر سے مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام پہ ہے، اندر کا منافق ہے، اندر سے کفر ہے، بلکہ اندر دشمن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اندر کا کیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بندہ، جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سن لے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے پاس بھی کوئی بندہ اگر آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اور ان کا رحمت للعالمین کی وجہ سے یہ فیض جو ہے یہ امت پر جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے آپ بتا دیتے تھے کہ بندہ کون سی چیز کھا کر آیا ہے گھر سے، اور گھر میں اس کے کیا کیا سامان پڑا ہوا ہے۔ تو جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بھی غیب کا علم رکھتے تھے، تو وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ بھی خدا اللہ تعالیٰ کی طرح ہیں، استغفر اللہ، لیکن وہ تو صرف اتنا پتہ تھا ان کو، وہ جتنا اللہ نے ان کو علم دیا تھا کہ بھئی وہ ایک بندے کا بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کے آیا ہے، گھر میں کیا پڑا ہے، باقی سب کا پتہ تو اس کو تھوڑا ہے، یعنی ان کو تھوڑا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا جتنا اللہ نے چاہا، یعنی وہ صرف اس کا یہ ایک میں نے بات بتائی معجزے کی کہ ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ بتا دیتے تھے کہ بندہ کیا کھانا کھا کر آیا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عطائی علم تھا، ان کے پاس اپنا ذاتی تھوڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم چاہے عطا فرما دیتا ہے، جس طرح کے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس کو اللہ جتنا علم چاہے اس کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ علم ہو یا رحمت ہو، اللہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے، حکمت دینا چاہے، رحمت
کرنا چاہے، کسی پر کرم کرنا چاہے، جو بھی قسم کی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے، وہ مالک مختار ہے، سب اسی کے پاس ہے، وہ اسی کا اقتدار ہے، اور سب علم بھی اسی کو ہے، یعنی حقیقت میں ذاتی علم سارا اسی کا ہے۔ اسی لیے جو ہے دیکھیں نا، بندہ چھپ جائے، کہیں بھی چھپ جائے، لیکن اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کدھر ہے۔ ہر چیز کی چھپی ہوئی چیز کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اس کا نام ظاہر بھی ہے، اس کا نام باطن بھی ہے۔ ہم اکیلے ہوتے ہیں، اس کو وہ بھی پتہ ہے، ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں اس لیے اس کو بھی پتہ ہے، یعنی جیسے جامع اللہ کا نام ہے، جامع کا مطلب جب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ اس وقت بھی ہمیں جانتا ہے۔ اور کیونکہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو ذرا اور دوسری طرح ہوتا ہے، جب اکٹھے کسی میں چلا جاتا ہے وہاں فخر و غرور، تکبر، اور سوسائٹی محفل میں اپنی ہوا بھی مارتا ہے۔ تو اللہ کو پتہ، اللہ پہلے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بندے کو، جب انفرادی طور پر اس کی حالت ہوتی ہے، اور جب بندہ اکٹھے ہوتا ہے، جب محفل میں کسی جگہ وہاں جو شو بازی کر رہا ہوتا ہے، ہوا مار رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو سب خبر ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ مکمل ایمان رکھنا ہے کہ ہماری ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیاری سے ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور ہمارا دین ہمیں فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دین کی تھوڑی سمجھ بوجھ کر کے اپنی جو ہے نا زندگی جو ہے اس کے تمام اعمال کو اس طرح بنا لینا چاہیے جس طرح شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں۔ آمین۔